أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ نساء آیت نمبر 155 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ تو اب یہاں اس کو ہمیں سمجھنا ہے اپنے لیے، اس لیے کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ہم ان آیتوں کو کیسے سمجھیں گے اور کس طریقے سے اپنے اوپر اپلائی کریں گے، کیسے اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا، وہ انہوں نے وعدے، یا اللہ کہتا ہے وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ کفرہم بآیات اللہ، کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا اور انکار کیا اللہ کی آیتوں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہیں توڑے اللہ کے وعدے کو، ہم بھی تو توڑ رہے ہیں۔ ہم کیا قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کلمے کے معنی کو سمجھ لیا، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا۔ اچھا، دوسری آیت ہے وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے وہ قتل کر دیتے تھے۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے دلوں پہ تو ہم نے تمہاری باتیں ہم پہ اثر نہیں کریں گی، کیوں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ تو اب مجھے اس آیت کو سمجھنا ہے کہ ہم تو کسی انبیاء کو قتل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اور یا ان کے فرمان پر جو انہوں نے ہمارے لیے مشکلات اٹھائیں، کیا اس کے مطابق جو ہمارے لیے پیغام لائے اللہ کا، جو انہوں نے امر کر کے دکھایا، کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، جواب ہے نہیں۔ تو اب ہمارے دلوں پہ کیسے غلاف ہے؟ وہ ایسے غلاف ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف واپس نہیں آ رہے، ہم سن تو رہے لیکن عملی لحاظ سے ہم نہیں آ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اس قرآن کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے کہ تم ہوتا رہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں، درس و تدریس ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، اس کو ہم پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ہم اس سے دور ہے۔ اگر میری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو میں سمجھے کہ میں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنے دل کو، اپنی سمجھ کو میں نے بند کر لیا ہے۔ تو میں نے نہیں بند کیا بلکہ اللہ نے بند کر دیا، کیونکہ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، اگر وہ تم نے پورا نہیں کیا تو میں تمہاری مہر لگا دوں گا، تمہاری سمجھ پہ مہر لگا دوں گا، تمہارے دل پہ مہر لگا دوں گا۔ اس وقت مسلمانوں کی ہم سب کی حالت دیکھیں کہ ہم پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے، غیبت کرنا منع ہے، منافقت کرنا منع ہے، رشوت لینا منع ہے، سود کھانا منع ہے، زنا کرنا منع ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ ناراض ہوگا، ہمیں سب معلوم ہے، تو ہم نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور
جانتے بوجھتے ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ بل طبع اللہ علیہم، اللہ کہتا ہے نہیں انہوں نے بلکہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، تمہاری باتیں سمجھنے، نصیحت سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اسی طرح سیم اسی طرح ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر میں اپنی زندگی کو چینج نہیں کر رہی، اپنے عمل کو چینج نہیں کر رہی، اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہی، اس کو قرآن اور سنت کے مطابق اس میں نہیں ڈال رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل و دماغ اور سمجھ پر مہر لگا دی ہے۔ کیوں لگائی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ کے مقصد کے تحت اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ میں نہیں سمجھ رہی، وہ جاننا نہیں چاہ رہی۔ میری پیدائش کا مقصد صرف اللہ ہے۔ اگر میں نے اللہ اور رسول سے اپنا کنیکشن نہیں جوڑا، اللہ اور رسول قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اپنے آپ کو خالص نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کفر کر رہی ہوں، یعنی اللہ کی آیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے یہ قرآن میرے لیے ہے، پوری پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا لائے عمل ہے۔ اگر میں اس کے مطابق نہیں کر رہی تو میں کفر کر رہی ہوں اللہ کی آیتوں سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کا مطلب ہے یقین، اور یقین کا مطلب ہے عملی زندگی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی۔ اگر میری قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی نہیں ہے تو مجھے سوچنا چاہیے، مجھے فکر کرنی چاہیے، اور مجھے اپنے کو چینج کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ قَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اور ان پر مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب انکار تو کیا، تو اچھا مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی، اب بی بی مریم تھی، ایک بڑے خاندان سے تھی، جدی پشتی وہ پیغمبروں کے خاندان سے آ رہی تھی اور انہیں سب معلوم تھا، لیکن انہوں نے ان پر الزام لگایا۔ اچھا الزام انہوں نے کب لگایا؟ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کو معلوم ہے اس کا پس منظر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو جب پیدا کیا تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم سے کہہ دیا کہ تم خاموش رہنا، یہ بچہ اپنی پیدائش کی گواہی دے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا بی بی مریم کے لیے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک معجزہ ہے۔ تو جب وہ آئیں بچے کو لے کے آئیں تو لوگوں نے گھیر لیا، کہا کہ یہ تمہارے نہ باپ ایسا تھا، نہ دادا ایسا تھا، خاندان اتنا زبردست، تم نے یہ کیا کیا؟ تو بی بی مریم نہیں بولی اور عیسیٰ السلام بول دیے، بچے تھے پالنے میں ہی بول دیے اور پوری ایک آیت سنا دی۔ تو اس وقت یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اس وقت تو ظاہر ہے ایک تو گواہی مل گئی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا، اللہ کی طرف سے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو اصلاح کرنے شروع کری، تو اب یہ ان کو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ بگڑ گئے تھے بے انتہا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، بے حیائی میں، بے شرمی میں، شراب نشہ، جیسے آج کل حالات ہیں، بالکل یہی حالات تھے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے الزام لگانے شروع کر دی، سازشیں شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بی بی مریم کے لیے۔ اب انہیں برداشت نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں ہمارے جو کام کر رہے ہیں اس کو گناہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہمیں منع کر رہے ہیں، اور ہم باپ دادا نے ہمارا ایسا کیا، ہم وہ یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور بی بی مریم پر الزام لگایا کہ دیکھو یہ کیسا، یہ بغیر شوہر کے یہ بچے کو، اس نے بچہ پیدا کر لیا، یہ بہت، تو یہ ایک ایسا الزام تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور چال چلی، وہ کیا تھی؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ تو انہوں نے مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے قتل کر دیا، قول کہا۔
تو اللہ کہتا ہے وما قتلوہ ولا سو، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا. اب یہ سازش تھی ان کی عیسائیوں کی، اور اس وقت جو یہود اور عیسائی تھے یہ رومیوں کے ماتحت تھے. تو انہوں نے سازش کی، جیسے اب مثال ایسے جیسے انڈیا میں انگریز ہیں اور مسلمان ہیں اور ہندو ہیں. اب انہوں نے مسلمان یا ہندو سازش کریں کہ یہ مسلمان کافر ہیں، یہ اس دین کے خلاف ہیں، اور ان سے ہم انگریزوں سے کہیں کہ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے رومیوں کو، اس وقت حکومت ان کے ماتحت تھے، ان کو اکسایا. تو اپنی طرف سے انہوں نے کو سولی پہ چڑھا دیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ وہ شبے میں آ گئے. اب یہ شبے میں آ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کے قتل منظور نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اس زمانے میں جو قاتل، جو پھانسی جس کا مقرر ہو گیا پھانسی دینا، تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑیاں اس کے کندھے پہ رکھی جاتی تھی پہچان کے لیے، اور پھر اس کو پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے کے جایا جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بڑے کمزور تھے. اب اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی. اب انہوں نے اس زمانے میں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، تو وہ رومی حکومت نے کہا کہ بھائی ہمیں تو ایک آدمی کو کی سزا معاف کرنی ہے، تم بتاؤ عیسیٰ کی معاف کریں کہ اس ڈاکو کی معاف کریں. تو اب یہ انہوں نے، ان کے جو قوم کی تھی، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھاؤ. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا. اب مارتے لے کے جا رہے، عیسیٰ علیہ السلام بہت کمزور تھے، اور اب جلدی 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 لے کے جا رہے تھے تاکہ پھانسی کا ٹائم نہ گزر جائے. کیونکہ یہ جمعے کا دن تھا، دوسرے دن ہفتہ تھا، اور ہفتے کے دن ان کی چھٹی تھی. تو انہوں نے کہا جلد سے جلد اس کو پھانسی چڑھاؤ. اب ایسا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، تو انہوں نے کسی اور کو پکڑ کے ان کے شبے میں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، انہوں نے اس کے کندھے پہ لکڑی وہ رکھی اور وہ اس کی پھانسی گھاٹ پہ اس کو پھانسی چڑھا دی. اب یہ لوگ وہ جو تھے جنہوں نے پھانسی چڑھائی، یہ جیسے انڈیا میں مسلمان اور ہندو ایک ہی شکل صورت کے ہیں، ان میں تو فرق نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی یہود اور نصارہ یہ بھی ایک ہی شکل صورت کے تھے، کوئی فرق تو نہیں تھا. تو وہ لوگ نہیں پہچان سکے. ان لوگوں نے رومیوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. یہاں یہ جو عیسائی تھے یہ بھی شبہ میں پڑ گئے. ان الذین اختلفوا لفی فی شک ما لهم به من علم الا اتبع الظن وما قتلوه یقینا. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان میں اختلاف ہو گیا اور ان کو کچھ علم نہیں تھا، یہ ایک گمان بھی کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ان کو پھانسی پہ وہ قتل نہیں ہوئے، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے. یہ اب اللہ کہہ رہا ہے. اچھا، اب یہ ان کے لیے، اب مجھے ان آیتوں کو سمجھنا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے. میرے لیے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اگر اللہ کے قانون کو، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم مارے جائیں گے. اور ہم میں وہ اختلافات، جو جس طریقے سے اختلافات اس وقت ہیں کہ ہر کوئی اپنے کو مسلمان کہتا ہے، ہر ایک اپنے کو جنتی کہتا ہے. حدیثہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا. تو اب ہر ایک فرقہ اپنے کو 73واں سمجھتا ہے اور جنتی سمجھتا ہے. اب یہ کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح معنوں میں صحیح نیت سے اللہ اور رسول کو نہیں لیا اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. اختلافی مضمون اس میں چیزوں پڑھیں، دنیا کی محبت میں پڑھے، میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں. اور یہ سب یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ دنیا ہے، کمائی کا ذریعہ ہے.
تو سب ایک کمار ہیں. تو اب ان یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم غلط ہو تم غلط ہو. اب سب شک میں ایک دوسرے پہ بدگمانیاں کرتے رہتے. یہ ہماری حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اب یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا بل رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اچھا اب یہ آیت اوپر سے ملتی ہے. تو اب مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو گے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا. اب مجھے سمجھنا ہے کہ اب میں اپنے لیے کیسے اس کو سمجھوں. اب میں اس کو ایسے سمجھوں گی اگر میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں گی اور اللہ کو اپنے منزل مقصود زندگی سمجھ لوں گی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاروں گی, قرآن و سنت کے مطابق سیدھے راستے پہ چلوں گی, مشکلات تکلیفیں سب کچھ آئیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ سے ہمارا کنیکشن ہو جائے گا. اب ہم اللہ روح کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہم جڑ جائیں گے, اللہ سے جڑ جائیں گے. اب جب ہم اللہ سے جڑ گئے, اب اس میں نقطہ یہ ہے, جب ہم اللہ سے جڑ گئے, اللہ پہ یقین آ گیا, اللہ کی محبت, اللہ کا عشق آ گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت آ گئی, تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں تکلیفیں ہوں گی, اس پہ ہمارا صبر ہوگا, برداشت ہوگا, درگزر ہوگا اور مستقل مزاجی صراط المستقیم پر چلتے رہیں گے. تو یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ ہمیں بجائے تکلیف دینے کے, بجائے ہمیں مایوس کرنے کے, ہماری روح کی بلندی کے درجات میں ہوتے رہیں گے. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں روح کے لحاظ سے بلند کرتا جائے گا. وہ نور ملے گا دوسرے طریقے سے کہ وہ نور ملے گا جس کی روشنی میں ہم ان جو تکلیفات ہمیں آ رہی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور ہم جو یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, یہ جو آ رہی ہیں یہ رب کی طرف سے آ رہی ہیں. پھر ہمیں رب ہی بتائے گا کہ ان تکلیف کو کیسے برداشت کرنا ہے, کیسے لینا ہے, کس طریقے سے لینا ہے. تو اللہ کی طرف سے مجھے وہ روحانی نور ملے گا. وہ نور ایک روحانی رزق ہے, ایک روحانی طاقت آئے گی, ایمانی طاقت آئے گی. اس کے ذریعے سے ہمیں اور اللہ اور رسول سے محبت ملتی چلی جائے گی, ہم اللہ اور رسول سے جڑتے چلے جائیں گے. یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ہمیں فیل نہیں ہوں گی, ہم اس سے مایوس نہیں ہوں گے, زندگی سے مایوس نہیں ہوں گے, بلکہ زندگی ہمیں صحیح لگے گی. ہم خوش ہوں گے, مطمئن ہوں گے, پریشان نہیں ہوں گے, ان تکلیفوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ راضی برضا رہیں گے. اور اس میں ہمیں اور بھی لذت محسوس ہوگی, ایمانی لذت محسوس ہوگی. یہ اب کیوں کہ ہم اندر سے, ہمارا باطن, ہماری روح اللہ سے جڑ گئی ہے اور ہمیں وہ نور مل رہا ہے, ہمیں وہ خوراک مل رہی ہے, ہمیں وہ نفس مطمئنہ مل رہا ہے, ہمیں وہ خوشی مل رہی ہے. یہ تکلیف ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں فیل نہیں ہو رہا, کوئی چیز بھی لوگوں کو فیل ہو رہا ہے. اب اگر دیکھیں تو اگر ہم اللہ سے جڑ گئے تو اگر بیمار ہیں جب بھی خوش ہیں, غریب ہیں جب بھی خوش ہیں, لوگ زیادتی کر رہے ہیں, لوگ الزام لگا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, ہم پہ کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ سے کنیکشن ہمارا وجود. اب آپ اگر اس کے مقابلے میں ایک عام انسان, ایک عام مسلمان جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ مالدار ہے, لیکن ہے وہ پریشان. غریب بھی پریشان ہے, مالدار بھی پریشان ہے. مالدار کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جب بھی وہ بھی پریشان ہے, اور غریب بھی پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانیوں کے لیے تو پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے فکروں کے لیے تو پیدا نہیں کیا. مجھے تو ایک ہی فکر ہونی چاہیے, ساری فکروں کو جمع کر کے مجھے ایک فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے.
مجھ سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں. پیدا تو رب نے مجھے کیا ہے اور جس مقصد کے لیے کیا یہی ایک ہی مقصد ہے کہ یہ بندہ میری بندگی کرے، مجھ سے مل جائے. میں نے اس کو پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے، اپنے ملاپ کے لیے. میں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نمائندہ بنایا. اب ہم نہیں اللہ سے نہیں جڑے ہوئے تو چاہے مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے، غریب ہے وہ بھی پریشان ہے. لیکن جو اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رافع اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اب یہ اٹھانا جسم کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ ہے کہ آپ کی روح اللہ سے جڑ گئی، کنیکٹ ہو گئی تو وہاں نفس مطمئنہ آ گیا، سکون آ گیا، دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی، ان تکلیفوں کی حقیقت معلوم ہو گئی اور پھر ان کو برداشت کرنے کا طریقہ سلیقہ سب کچھ آ گیا اور نفس مطمئنہ مل گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کچھ مشکل نہیں ہے. سب ہر چیز میں، ابھی تکلیف میں، بیماری میں حکمت ہے اللہ کی. کیوں بیماری کس نے دی؟ اللہ نے. اس میں کوئی حکمت ہے. غریبی کس نے دی؟ اللہ کی طرف سے. اس میں کوئی حکمت ہے. اس وقت جو ساری صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں، میری روح پریشان ہو اور میں ملک سے باہر بھاگ جاؤں، تو بہتر ہے کہ میں ملک میں ہی رہوں. اس کے لیے میں دعا کروں، اچھے وقت کے لیے میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں، معافیاں مانگوں، اپنی اصلاح کروں، قرآن سنت کی طرف واپس آؤں، اللہ کو راضی کروں. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا. مجھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی نظام قرآن کو نافذ کرنے کے لیے دیا تھا، وہ میں نے کیا نہیں. تو اب سب آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں. اب بھی اگر میں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کیا ہوگا؟ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے مر جاؤں گی. تو یہاں بھی میں تکلیف میں رہی، اب قبر میں بھی پھر میں تکلیف میں رہوں گی اور آخرت میں دوزخ کے گڑھے میں جاؤں گی. تو بہتر ہے کہ میں یہیں ہوش کے ناخن لے لوں اور میں واپس آ جاؤں اللہ کی طرف سے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں. میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا رکھا ہے کہ میں ہوں. انسان عظیم ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ تمام دنیا کی نعمتیں اور انسان کو اپنے اس کے جسم کی ہر چیز، ہاتھ پیر آنکھ کان دماغ عقل، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اپنی پہچان کے لیے. ان تمام دنیا کی نعمتیں استعمال کے لیے دیے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق. ہر چیز انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، لیکن اس میں اللہ سے جڑنا ہے. اصل اللہ ہے. جب ہم اور یہیں دوزخ ہے، یہیں جنت ہے، یہیں اللہ سے جڑنا ہوگا. مرنے کے بعد تو کوئی بھی اللہ سے نہیں جڑ سکتا، وہاں تو انکاری ہوں گے، اللہ ہی انکاری ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ہم بہتر ہے کہ ہم یہاں ہوش کے ناخن لیں اور واپس اللہ کی طرف آ جائیں اور قرآن و سنت جو جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی زندگی گزارے. تمام فکروں کو ایک فکر بنا لیں کہ رب کو راضی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اللہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے آپ پر اسی طرح وحی نازل کی ہے جیسے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی، اور ان نبیوں میں اوحینا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد الزبور. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نبی بنایا اور وہی نازل فرمائی ان پر. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہا ہے، تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ وحی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ رسول ہمیں عطا فرمائے تمام، اور یہ وحی کا مقصد کیا ہے. تو دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور تمام کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاند سورج ستارے زمین آسمان سے سمندر جانور حیوانات جو کچھ بھی ہے اس میں، نباتات کیڑے مکوڑے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیے ہیں، اور اس کا مقصد صرف انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اگر سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی ہیں تو میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟
اب یہ مجھے سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو میری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو مجھے پہچانے، مجھے جانے. تو وہ انسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق ہے. اور وہی صرف انسان کی طرف آئے، رسول صرف انسان کی طرف آئے، انسانوں کی طرف آئے. اور کیوں آئے، کس مقصد سے آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت، میں نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے اپنا خلیفہ بنایا. تو ظاہر پہچان اور خلیفہ بننے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کچھ بتائے گا تو صحیح. تو اس سے میری طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی خود ہی لی ہے کہ میں ہدایت دوں گا، میں راستہ بتاؤں گا، جینے کا طریقہ اور سلیقہ میں بتاؤں گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیغمبر دیا، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتابیں دی اور قرآن دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے. میری پیدائش کا مقصد صرف اللہ ہے، اور وہ یہ اس بندگی، اس اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس بندگی کو پانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے سے اپنی ہدایات بھیجی. اگر میں ان تمام رسولوں پہ ایمان لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں ایمان لاؤں گی. آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے. جو بھی اب نبی اس کے بعد آئے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کریں گے. اچھا، اب مجھے تو زندگی کا مقصد جاننا ہے کہ میری زندگی کا مقصد، تو میری زندگی کا مقصد صرف اللہ ہے. اور وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، لینے کے لیے مجھے طریقہ چاہیے تھا. تو وہ اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی اور مجھے ہدایت کا راستہ بتایا قرآن کے ذریعے سے، اور اس کا نمونہ دیا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر میں اپنی زندگی کو اس قرآن اور سنت کے مطابق نہیں گزاروں گی تو میں ناکام ہو جاؤں گی، دنیا آخرت دونوں میں ناکام ہو جاؤں گی. میری زندگی کا مقصد صرف اللہ ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، وہی جو ہے وہ میرے لیے ہے، اور یہ اللہ کی طرف کی ہدایات ہیں، اور اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم نے اس کو اللہ اپنے کو نہ پہچانا تو ہم رسولوں کو نہیں پہچانیں گے، پھر قرآن کو نہیں پہچانیں گے. تو سب سے پہلے مجھے اپنے کو پہچاننا ہے اور جاننا ہے کہ میں کون ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں یہ جو تمام نعمتیں دی ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، ہاتھ پیر دیے، آنکھیں دی ہیں، دل دیے، یہ تمام چیزیں جو دی ہیں کس مقصد کے لیے دی ہیں؟ اور پھر یہ جو دنیا کی زندگی نعمتیں دی ہیں یہ کس مقصد کے لیے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، اللہ. میری زندگی کا مقصد اگر دنیا ہو گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گی. تو مجھے اب اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ بنانا ہے، اللہ کو پاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے. تو اس کے لیے مجھے اب کرنا ہے کہ پہلے میں اپنے متعلق سوچوں کہ میں کون ہوں، یہاں کیوں آئی ہوں، کس مقصد سے، اور جس مقصد کے تحت اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ میں کیسے حاصل کروں گی، کیسے اس مقصد تک پہنچوں گی. اب مجھے ٹائم اس میں لگانا ہوگا، اپنی زندگی کو وقف کرنا ہوگا. اب وقف کرنے کا معنی یہ ہے کہ مجھے سمجھنا ہے اپنے آپ کو، اور رسول پاک اللہ کو جاننا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے. پھر اس اللہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم خود نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے اپنے نیک بندوں کو. قیامت تک ایک جماعت قیامت تک رہے گی جو لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ سے ملاتی رہے گی، اللہ کا راستہ بتائے گی اور اللہ سے ملاتی رہے گی، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگتی رہے گی. تو اب مجھے اس جماعت کی تلاش کرنی چاہیے اور اس جماعت سے مجھے جوڑنا چاہیے، اس اللہ والے سے مجھے جوڑنا چاہیے. تو پھر میں یہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکوں گی. اب پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا مقصد رسولوں کا، رسول مبشرین، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہے خوشخبری دینا. اب کس قسم کی خوشخبری دینا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے اور قرآن دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے مجھے دکھایا. اب مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے، قرآن کو جاننا ہے، اس کے مطابق زندگی اگر میں گزاروں گی تو میرے لیے خوشخبریاں ہیں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمُنذِرِينَ، اور مجھے ڈرانا.
کس سے ڈرانا؟ اللہ کی ناراضگی سے، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے۔ اگر میں نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو پھر میرے لیے آگے خوفناک زندگی ہے، جو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ قبر کی بھی زندگی ہے، پھر وہ آخرت کی جہنم کی زندگی ہے۔ لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُولِ، یہ اللہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے میری آگاہی کے لیے، مجھے میری زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، اور انہوں نے عمل کر کے مجھے دکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبروں پہ بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، جو انہیں ہدایت دی تھی وہ پوری کی، تو کوئی حجت اب میں کسی پیغمبر کو الزام نہیں دے سکتی کہ اس نے مجھے بتایا نہیں۔ اسی طرح میں اللہ پہ بھی الزام نہیں دے سکتی کہ مجھے اس نے سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، مجھے کوئی بتانے والا نہیں بھیجا، میرے لیے کوئی استاد نہیں بھیجا، میرے لیے کوئی رہنما نہیں بھیجا جو مجھے اللہ کا راستہ دکھاتا، اللہ تک پہنچاتا۔ تو یہ اب ہم اللہ سے بھی گلہ نہیں کر سکتے کہ تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، کیوں کہ ہمیں تو نے ہدایت ہی نہیں دی، ہمارے پاس تو نے کسی کو بھیجا ہی نہیں، ہم یہ کیسے تو ہمیں ڈال رہا ہے۔ تو یہ حجت ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بھیجے، خوشخبری کے لیے اور ڈرانے کے لیے، دونوں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی بھیج سکتا تھا، خود بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کی جو سنت ہے مجھے ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ کے مزاج کو، اللہ کے طریقے کو، اللہ کی سنت کو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اسی لیے بھیجے کیونکہ کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے جنہیں پاک صاف اور ان کو ہدایات اور دیتا ہے، ان کو وہ تمام صلاحیتیں دیتا ہے، وہ تمام اپنا علم دیتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کے طریقے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہمارا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو پھر وہ تو اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جو اللہ کر رہا ہے اس کائنات میں، میری زندگی میں، وہ سب ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اللہ کی طرف سے جو بھی ہو رہا ہے، اگر میری مثلاً اگر میں بیمار ہوں، میرے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ کوئی مر گیا میرے لیے نقصان نہیں ہے، ہر ایک کے وقت مقرر ہے، بچپن میں مر گیا، جوانی میں مر گیا، بچے چھوڑ کے مر گیا، کسی چیز میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہر چیز میں حکمت ہے، کیونکہ پالنے والا اللہ ہے، رب میرا اللہ ہے، دنیا والے نہیں ہے، ماں باپ پالنے والے نہیں، اصل پالنے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، دولت دینے والا، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے۔ تو اب اسی اللہ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اسی اللہ کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، تو اس نے اس کا انتظام کیا کہ میں انہیں اندھیروں میں نہ رکھوں، بلکہ میں ان کو ایک ایسا اپنا بندہ دوں جس کا تعلق مجھ سے ہو، جو مجھ سے کنیکٹ ہو، اور وہ میری ہدایات، میری بات لے کر اپنے میرے بندوں تک پہنچائے، اور پھر میں اسے طریقہ بھی بتا دوں، سکھا دوں کہ کس طریقے سے میرے بندوں کا روحانی اور اخلاقی علاج کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی صورت میں ہمیں ایک نعمت دی ہے، اپنے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک راستہ بنایا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ پیغمبر کا لفظی معنی ہے، رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، پیغمبر کا بھی ہے، رسول کا بھی ہے۔ نبی صرف نبی ہے، نبوت ہے، وہ الگ ہے، وہ غیب کا علم بتانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول یعنی پیغام پہنچانے والے قیامت تک اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، پیغام پہنچانے والے ہوں گے، وہ ان کے نائبین ہوں گے جو آ کے اللہ اور رسول کا پیغام ہم تک پہنچائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے الاکن اللہ لاہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں کافی ہوں رسول کے لیے، گواہی دینے کے لیے کہ یہ پیغمبر میں نے بھیجے ہیں۔ وما انزل، جو میں نے آپ کو دیا یعنی قرآن، یہ میری طرف سے ہے، یہ میری گواہی کافی ہے، وہ علم جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ والملائکۃ، ملائکہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے رسول پر،
یشہدون ان کی گواہی کافی ہے کہ ان کے ذریعے سے تمام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اگر کوئی بھی گواہ نہ دے تو اللہ ہی کی گواہی کافی ہے رسولوں کے لیے. یعنی اب اگر ہم رسول کو نہیں مان رہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، میں تو کافی ہوں، مجھے تو معلوم ہے کہ میں نے نبی بھیجا ہے، رسول تمہاری طرف بھیجا ہے، اور جو قرآن بھیجا ہے وہ میں نے بھیجا ہے اور فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے. جو تمام کام اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کام دیتا ہے اس کے ذریعے سے بھیجا ہے. پر اگر یہ کوئی بھی گواہی نہ دے، فرشتے بھی نہ دے، تو میں ہی کافی ہوں، کیونکہ قرآن میرے الفاظ ہیں، میرا حکم ہے، میں نے اپنے نبی کو دیے، تو لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تیرا پیغام لے کر، ہمیں کوئی بھی نہیں ملا اس دنیا میں جو ہمیں تجھ تک پہنچاتا، ہمیں تیری پہچان کرواتا اس دنیا میں، ہمیں بتاتا اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ، اور ہمیں قبر کا عذاب بتاتا یا دوزخ کا عذاب بتاتا یا جنت کی نعمتیں بتاتا. تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی ہم اللہ کے آگے کوئی حجت پیش نہیں کر سکتے، کوئی ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. تو اب قیامت تک آتے رہیں گے، اور اس وقت بھی قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، لیکن ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس لیے کہ ہماری طلب نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، ہماری کوشش نہیں ہے، ہم دنیا کی طرف راغب ہے. جب تک ہم دنیا کی طرف سے اپنی رغبت کو ختم نہیں کریں گے، دنیا کی چیزوں کی طرف سے اپنی رغبت کو ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے مجھے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنی ہے، کینہ بغض جھوٹ غیبت منافقت نکالنی ہے، اور مجھے اللہ اور رسول کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر مجھے تلاش کرنا ہوگا کوئی اللہ والا جو مجھے دکھائے، جس کی میں نقل کروں، جس کو میں دیکھوں، جس کی زندگی، اور جس کے سامنے میں سلنڈر کروں، جس کے سامنے میں اپنا تن من دھن قربان کروں، یعنی اس کو میں اللہ کا نمائندہ سمجھوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھوں، اور اس کے ذریعے سے. تو یہ قیامت تک ہیں، ہمیں جستجو کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں اللہ کو پانے کی جستجو کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کی جستجو کرنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے کسی اللہ کے نیک بندے کو لے آئے گا. تو پھر وہ جو ہمیں بتائے گا وہ اللہ کا راستہ بتائے گا، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ڈالے گا، اللہ کا خوف ڈالے گا، وہ جہنم کو خوف میرے دل میں ڈالے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ڈالے گا، وہ میرے دل میں ایمان کی روشنی اجاگر کرے گا، میرے دل و دماغ کی پاکی اور صفائی کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا. اس کے ذریعے سے میرے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، میں صداقت سچے راستے کی طرف صراط المستقیم کی طرف چل دوں گی، اور اس کو پھر میں آسانی سے اس راستے کو، جو مشکل راستہ ہے، کیونکہ دنیا سامنے ہے، اللہ سامنے نہیں ہے، رسول پاک سامنے نہیں ہے. تو جو اللہ والا ہوتا ہے، جب ہم اس کو لے لیتے ہیں تو ہمارے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ تمام جو مشکلات ہیں جو اس راستے میں آتی ہیں وہ ہم آسانی سے اس کو لے سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے آسان ہوگی، اور ہم میں ایک مستقل مزاجی ہوگی. اس جو اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے ہم میں وہ نور حاصل ہوگا، جس سے ہمارے دل میں یقین، اللہ کی محبت، یقین پیدا ہوگا، اور ہم آہستہ آہستہ اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ کو سمجھتے چلے جائیں گے. پھر اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ لوگ جو نے انکار کیا خود، وصدوا عن سبیل، اور لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، تو وہ ہو گئے گمراہی، دور گمراہی میں چلے گئے. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے. کفروں یعنی اللہ، اگر میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو میں عملاً قرآن سے اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں انکار کر رہی ہوں. اچھا، میں جب خود انکار کر رہی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ دوسرا بھی اس راستے پہ آئے، تو اس کے جو آ گیا اس کے راستے میں بھی میں روڑے اٹکا رہی ہوں،
اس کے لیے بھی میں مشکلات پیدا کر رہی ہوں، اس کو بھی اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں. کہ تو خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. تو اللہ کہتا ہے جو اس طریقے کی زندگی گزارتا ہے، تو جو اللہ کے نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ واپس آنا نہیں چاہتا. دین تو زبردستی نہیں ہے، دین تو خوشی کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میرے سامنے، نبی مجھے بھیج دیا، قرآن دے دیا، نبی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے سامنے ہے. تو اب ہمیں خود لینا ہوگا. زبردستی، دین اسلام زبردستی نہیں ہے. اس کے لیے مجھے خود اپنے دل میں جذبے پیدا کرنے ہیں، اللہ اور رسول کی محبت کو جگانا ہے اور کوشش کرنی ہے اور طلب کرنا ہے، تو ہم کریں گے. اور اگر ہم اسی طرح دنیا میں مگن رہے اور اس دنیا کو ہم ایسے استعمال کرتے رہے جیسے ساری دنیا آج کل استعمال کر رہی ہے دنیا کو، نہ حرام کا خیال نہ حلال کا خیال، سود، منافقت، جھوٹ، غیبت، ملاوٹ، دھوکہ، یہ تمام چیزیں، تو پھر آہستہ 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 ہم اندھیروں میں چلتے چلے جائیں. وہ اندھیرے کائے کے ہیں؟ وہ اندھیرے ایسے نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، نہیں، ہمیں سب نظر آئے گا، ہمیں یہ دنیا سب نظر آئے گی، ہر چیز نظر آئے گی، لیکن ساری دنیا ہی دنیا نظر آئے گی، اللہ نظر نہیں آئے گا. اللہ کا خوف میرے دل میں نہیں آئے گا، میرے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے گا، میرے سے قبر کے عذاب کا خوف نکل جائے گا، میرے سے دوزخ کے عذاب کا خوف نکل جائے گا. میں اپنی اس دنیا میں اتنی مگن ہو جاؤں گی اور میں سمجھوں گی کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا دے دیا، بس یہ میرے لیے کافی ہے اور میں بہت کامیاب ہوں. یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گمراہی میں چلی گئی ہوں اور بہت دور تک گمراہی میں چلی گئی ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. اگر مجھے قرآن سمجھ میں، اب اس کو اس طریقے سے ہم سمجھے کہ اگر مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کے نقطے سمجھ میں نہیں آ رہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں میں بیمار ہو گئی ہوں اور روحانی بیمار ہو گئی ہوں، اخلاقی بیمار ہو گئی ہوں، اللہ سے میں دور ہو گئی ہوں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دوسروں کو بھی اس راستے سے خود بھی ہٹو گے، دوسروں کو. تو اب مجھے جانچ پڑتال پہلے اپنی کرنی ہے. اگر میرے سامنے دنیا کے غم ہیں، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ میں اللہ سے دور ہوں. میں نے اپنے ہی پہ فوکس رکھا ہوا ہے، اپنی ہی تکلیف پہ فوکس رکھا ہوا ہے، دنیا والوں پہ ہی فوکس رکھا ہوا ہے، رشتہ داروں پہ ہی فوکس رکھا ہوا ہے، اپنے مال پہ، پیسوں پہ، زیوروں پہ، ان چیزوں پہ فوکس رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے میں اللہ سے دور ہوں، میں اللہ سے دور ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اس باریک نقطے کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مجھے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اپنی پہچان کے لیے اور اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. اب میں اس طرف تو جا نہیں رہی، میں دنیا کی طرف ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے میں دور گمراہی میں چلی گئی ہوں، اندھیروں میں چلی گئی ہوں. اب اندھیرے آنکھ کے اندھیرے نہیں ہیں، دل کے اندھیرے ہیں، سوچوں کے اندھیرے ہیں، منافقت کے اندھیرے ہیں، جھوٹ کے اندھیرے ہیں، غیبت کے اندھیرے ہیں، حسد کے اندھیرے ہیں، لالچ کے اندھیرے ہیں، منافقت کے اندھیرے ہیں. یہ تمام اندھیرے ہیں. ان سے اب مجھے یہ تمام چیزیں مجھے اپنے آپ میں دیکھنی ہوں گی، نہیں تو پھر میں تباہ ہوں، پھر میں دوزخ کی. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے آگے مجھے، اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ مجھے سنا دیا ہے. ان الذین کفروا، جس نے انکار کیا کیسے؟ اللہ کا حکم ماننے سے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے، اس کے مطابق عمل کرنے سے پوری زندگی. تو اس نے ظلم کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهَ لِيَغْفِرَ، اس نے اپنے پر ظلم کیا اور اللہ کہہ رہا ہے میں اب اسے معاف نہیں کروں گا. اور وَلَيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ اسے بخشوں گا، اسے کوئی راستہ نہیں دکھاؤں گا. اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے راستہ نہیں دکھاؤں گا، میں اسے نہ بخشوں گا. کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تمہیں معاف بھی نہیں کروں گا اور تمہیں راستہ بھی نہیں دکھاؤں گا. اب یہ اس کی گہرائی کیا ہے؟ یہ کیوں اللہ مجھے کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا، میں نے اپنی زندگی کو دنیا میں لگا دیا. مجھے اپنی زندگی، اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں، اپنے تمام اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تو اللہ کو پانے میں لگانی چاہیے تھی.
مجھے تو اللہ کی یہ مرضی کو جاننے میں لگانے چاہیے تھی، مجھے تو اللہ کی رضا میں حاصل کرنے میں یہ اپنی تمام صلاحیتیں اور کوششیں لگانی چاہیے تھی، دنیا کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا۔ میں نے دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کر لیا، تو اب جب دنیا میں میرا مقصد ہو گئی، اللہ کا پانے کا مقصد ختم، دنیا کا مقصد ہو گیا پانے کا، تو پھر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا، کیوں؟ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا وہ تم نے پورا نہیں کیا، اور تمہیں جب تم اس گمراہی میں اتنے انکار میں چلے جاؤ گے، کان اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیغمبر بھیجے اور قیامت تک ہمیں وقت کے امام اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا، لیکن جب میں ہوش میں نہیں آؤں گی اور اسی طرح دنیا میں مگن رہوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے بحیثیت مسلمان میں کہہ رہی ہوں، کافروں سے مجھے مطلب نہیں ہے، مجھے تو اپنے سے مطلب ہے۔ تو اب اگر میں نے ہوش کے ناخون نہیں لیے اور اپنے کو پہچانا نہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا نہیں، اور میں دنیا ہی میں مگن رہی، اور تو اللہ تعالیٰ مجھے وقتاً فوقتاً میرے کان مڑوڑتا رہے گا، مجھ پہ تکلیفیں آتی رہیں گی، مصیبتیں آتی رہیں گی، زلزلے آتے رہیں گے، طوفان آتے رہیں گے، بیماریاں آتی رہیں گی، پھر بھی میں نے ہوش کے ناخون نہیں لیے، پھر بھی میں نے اپنے کو نہیں پہچانا، پھر بھی میں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے میں بہت دور اندھیرے میں چلی گئی ہوں، بہت گمراہی میں چلی گئی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہر لگا دی ہے، تو اب جب مہر لگ جائے گی، مہر کائے کی؟ نہ سمجھنے کی، نہ ماننے کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے عقل دی ہے، اس عقل کو مجھے اللہ کی پہچان میں لگانا چاہیے تھا، میں نے لگا دی دنیا حاصل کرنے میں۔ تو اب یہ یا تو ہم اللہ کو لیں گے یا دنیا کو لیں گے، دونوں چیزیں تو نہیں لے سکتے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اب مجھے اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس نے لکھی ہوئی ہے، اسی لیے تو میں حرام کھا رہی ہوں، اسی لیے تو میں جھوٹ بول رہی ہوں، اسی لیے تو منافقت کر رہی ہوں، اسی لیے تو میں سود کھا رہی ہوں، رشوت کھا رہی ہوں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ مجھے ان تمام چیزوں سے نکلنا ہے، اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے اللہ کو پانے میں، اللہ کے ساتھ جڑنے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا ہے، سنت لینی ہے، اس کے مطابق عمل، خلوص سے، محبت سے، عشق سے۔ نماز روزہ نہیں، نماز روزہ جو فرض ہے وہ فرض ہے، لیکن جو اس وقت ہم لوگ نماز روزہ حج عمرے کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ دے مارے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے، کیونکہ میری نیت اللہ نہیں ہے۔ جب میری نیت اللہ کو پانا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کو حاصل کرنا نہیں ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے، تو یہ اللہ کو میری اس عبادت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے وہ عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا، تو کیا اس نے کہنا نہیں مانتا تو مردود کر دیا۔ اب وہ کتنا رحیم ہے ہم پہ کہ ہم کتنا کہنا نہیں مانتے، لیکن اس نے ابھی تک مجھے مردود نہیں کیا۔ تو اب جب بالکل ہی نہیں مانوں گی تو بس پھر کیا، جب موت آئے گی اس وقت سب پردے اللہ ہٹا لے گا اور پھر مجھے بتا دے گا کہ تم نے ساری زندگی کیا کیا، کس طریقے سے گزرا۔ تو جس نظریے کے تحت میری زندگی گزرے گی، ویسے ہی اسی نظریے کی اسی ہولیے میں فرشتے آئیں گے۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو انتہائی خوفناک فرشتے آئیں گے اور خوفناک طریقے سے میری روح کو نکالیں گے اور مارتے ہوئے نکالیں گے۔ لیکن اگر میں نے اللہ کی رضا، اللہ کو پانے میں اور جد و جہد میں اس میں گئی تو وہ سلام کرتے ہوئے آئیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے، اگر تم نہیں پسند کر رہے، دین اسلام زبردستی نہیں ہے، اگر تم نہیں لینا چاہ رہے میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن آؤ گے کہاں؟ میرے پاس آؤ گے، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، اور پھر اس پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ میں نے تمہیں باقاعدہ اپنے محبوب رسول دے کے اور ہدایات دے کے انہیں بھیجا، اور وہ تمہارے لیے نمونہ بن کے انہوں نے ساری زندگی گزار دی، لیکن تم نے وہ راستہ نہیں لیا، اور تو اب تم نے اپنے پر ظلم کیا۔ تو میں تمہیں نہ راستہ دکھاؤں گا، نہ کوئی ہدایت دوں گا۔ اسی طرح پھر کیا ہوگا؟ الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، پھر یہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، مسلمان جہنم کے گڑھے میں جائے گا، جسے ویل کہتے ہیں، کیونکہ وہ منافق ہے۔ اب آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے ہر ایک کو کہ ہم تو منافق نہیں ہیں۔ جب تک آپ لوگ یہ سوچنے پہ اپنے کو مجبور نہیں کریں گے کہ ہم تو منافق نہیں ہیں، بات ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم سب کی اس وقت زندگی منافقانہ ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم منافق ہیں،
ہم عہدہ شکنی کر رہے ہیں تو ہم منافق ہیں. یہ سب سے بڑی نشانی ہے منافق کی. تو اگر یہ دو چیزیں میری زندگی میں ہیں تو میں منافق ہوں. اور ہمیشہ اللہ کہہ رہا ہے جہنم کے گڑھے میں رہو گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا اپنے لیے کیا تھا اور میں اس کے خلاف چلی ہوں. اب جب خلاف چلی ہوں تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں مجھے جو لکھا تھا وہ مجھے دے دیا، لیکن قیامت کے دن تو وہ پھر میں اس کے سامنے جاؤں گی. وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو میں نے قرآن زندگی میں اس کے ساتھ سلوک کیا. اس کو میں بھول گئی تھی، وہ مجھے وہاں بھول جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.